ہم نے دھرنا اس لیے دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، اب پانی بہت سروں سے اوپر گزر چکا ہے، آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا پلوں کے اوپر سے گزر گیا ہے، پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ دار آدمی برباد کر دیا گیا ہے، غریب آدمی کو تو انہوں نے پہلے ہی فارغ کر دیا ہے. مڈل کلاس لوگ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے لڑتے بالکل آخری ہچکیاں لے رہے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان بجلی کے بلوں نے، ان بموں نے، جو صنعت کار ہیں، جو تاجر ہیں، جن کے پاس بہت سرمایہ ہے، وہ بھی اپنی ملیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جب ایک صنعت بند ہوتی ہے تو ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے. لیکن اس حکومت کے کان پر جھونی رہ گئی اور یہ مسلسل یہ کہہ کر کے IMF ہم سے کہتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ. یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب جینا دوبھر ہو گیا ہے. ایسی صورتحال میں اب چند راستے ہیں لوگوں کے لیے. ایک راستہ وہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے. کل آپ نے گجرانوالہ کا واقعہ دیکھا جس میں ایک بھائی نے بجلی کے بل کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. اتنا کڑی جرم کر دیا. لیکن حالات کا سنگینی کا اندازہ کریں کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے. اور اسی طرح سے یہ جھگڑے اب ہر گھر میں شروع ہو جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر لوگ اپنے بیویاں زیور بیچتی ہیں، اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر لوگ یہ بجلی کے اور گیس کے بل ادا کر رہے ہیں. لیکن اب وہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ بتائیں کہ یہ لوگ بل کہاں سے ادا کریں گے اور لوگوں کے ساتھ یہ سلوک یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر کیٹیگری کے جو کرائے کے مکان ہیں، کرایہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بتا میں. اور اس صورتحال میں لا کر اس حکومت نے ہمیں ڈال دیا ہے جس کی اپنی کوئی ساکھ بھی نہیں ہے، کوئی ان کی بات سنتا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. ووٹ ان کو ملے نہیں ہیں، زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں. اور یہ فیصلے عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں. یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کو خریدنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ جب یہ ہم پر پیٹرول کے بم گرائیں تو میڈیا میں 4 لوگ کہیں کہ بھئی اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ کیا کریں؟ مجبور ہے. یہ کوئی مجبور نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کیوں کیا ہے جب حالات یہ ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تم اپنی مراحت چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم پیٹرول فری استعمال کرو. ایک مخصوص طبقہ ہے افسران کا، فوج میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، اور اسی طرح سے ججز میں بھی ہیں. ان کی بجلی فری، ان کی گیس فری، ان کا پیٹرول فری، ان کی گاڑی فری، ان کی رہائش فری. اور مصیبت کس پہ ڈال رہے ہو؟ غریب کے اوپر، مڈل کلاس پر. اور ہم یہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں. بہت تماشا ہو گیا. اب انہیں اپنی مراحت چھوڑنی پڑیں گی. یہ دھرنا ان سے مراحت کم کروائے گا، چھڑوائے گا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے، اب تو پورا پاکستان بول رہا ہے، بچے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کی کمپنی ہے، پروڈیوسرز ہیں، یہ آئی پی پیز کیا بلا ہیں؟ ان کا نام سنتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہم نے مسلسل لوگوں کو بریف کیا، سمجھایا اور بتایا کہ یہ جو 100 سے اوپر کمپنیاں ہیں، ان میں سے 80% کمپنیز وہ ہیں کہ جو پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہے. یہ جھوٹ بولتے رہے کہ چونکہ بیرونی کمپنیاں اس کی ہم سے ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ان کو بند نہیں کر سکتے. اب یہ جو کمپنیاں ہیں جن میں حکومت میں شامل لوگوں کے خاص لوگوں کی کئی کمپنیاں ہیں. آج تو میں نام نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے کہ میں کل ایک کمپنی اور اس کے مالک کا نام بھی لے کر آپ کو سناؤں تاکہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہے، یہ چند جو صنعت کار نام نہاد ہیں، یہ نون لیگ میں بھی، یہ پیپلز پارٹی میں بھی، یہ پی ٹی آئی میں بھی، اور ان سب میں رہتے ہوئے انہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستان کی خون پسینے کی لوگوں کی کمائی جو ہے نچوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ہم سے لے لی ہے، کھا لی ہے.
اور سب حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی سہولت کاری کی. ایک کمپنی ایسی ہے آئی پی پی جس کا یونٹ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ 750 ارب روپے کا یونٹ پڑتا ہے، اور 750 ارب روپے کا یونٹ وہ چارج کرتے ہیں، اور جو یہ خرچہ ہے یہ آپ اور میں اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں. ایک کا 150 روپے پڑتا ہے، ایک کا 300 روپے پڑتا ہے. ایک کو 28 ارب روپے کی پیمنٹ سال میں ہوئی اور اس نے 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی. ایک کو جو ہے 50 میگا واٹ، اس نے جو ہے وہ 50 میگا واٹ کا اگر پلانٹ ہے تو 10% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، باقی کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں. اور بھائی یہ سارے پیسے ہم کیوں ادا کریں؟ ہم ادا نہیں کریں گے اب انشاءاللہ. ہمیں ریلیف دینا پڑے گا، ہمارے بل کم کرنے پڑیں گے، پیٹرول کی لیوی ختم کرنی پڑے گی، اور یہ اب دھندا آئی پی پیز کا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتی، آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوریوں کی بنیاد پر ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں یہ نیگوشیشن ہوتی ہیں. کچھ کمپنیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو اپنی پروڈکشن پوری کر رہی ہیں اور ان کی لاگت بھی مناسب ہے، پھر بھی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کما لیے ہیں. ری-نیگوشیٹ کرو. بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جتنی لاگت تھی اس سے 10 گنا زیادہ پیسے ہم سے نچوڑ لیے ہیں. جتنی لاگت کا پلانٹ تھا اس سے 10 گنا زیادہ پیسے وصول کر لیے ہیں، اور پھر بھی تم ان سے معاہدے کو آگے بڑھا رہے ہو. کچھ کمپنیاں ہیں جن کی ٹائم لائن ختم ہو گئی ہے، پھر بھی وہ چل رہی ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا. اور اب ان آئی پی پیز کو لگام بھی دینی پڑے گی، ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت ساری آئی پی پیز ہیں ان کو بند بھی کرنا پڑے گا. یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے، اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے انشاءاللہ تعالی. بیٹھ گئے یہاں پر آ کر. اب آپ مجھے یہ بتائیے، اب یہ جو آئی پی پیز کا دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، مراد اپنی یہ چھوڑتے نہیں ہیں. تنخواہ دار لوگوں نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے. کتنے جمع کرائے؟ یاد کر لیں یہ باتیں سب. 375 ارب روپے ایک سال میں تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے. اور وہ جاگیردار جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ ہیں، 1000 ایکڑ سے زیادہ ہیں، انہوں نے کتنے کرائے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 3000 ارب روپے جمع کرا دیے ہوں گے. کتنے کرائے ہوں گے؟ 5 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے. تو جاگیردار پیسے نہیں دے، تنخواہ دار سارا بوجھ ان جاگیرداروں کا اٹھائے. یہ نہیں چلے گا. ان جاگیرداروں کو لگام دینی پڑے گی. ان پہ ٹیکس لگاؤ، ہم سے ٹیکس ہٹاؤ. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، عوام سے ٹیکس ہٹاؤ. ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ، ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ. یہ کیا مذاق ہے؟ 36 طرح کے ٹیکس ایک بل میں لگا کے بھیج دیتے ہو، یونٹ کی قیمت بھی بڑھاتے جا رہے ہو، ٹیکس بھی اس کے اوپر لگاتے جا رہے ہو. یہ دھندا نہیں چلے گا. اس لیے ہمارا بہت سیدھا مطالبہ ہے. یہاں پر ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری پارٹی کو کچھ نہیں چاہیے. میرے ملک کے 25 کروڑ لوگوں کو انصاف دو اور حق دو، اور ان کے اوپر سے یہ ظلم کا جو ٹیکس کا نظام ہے یہ ختم کرو. یہ سلیب ختم کرو تنخواہ دار کا. یہ جو انہوں نے ابھی لگا دیا ہے، اس کے نتیجے میں جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، یہ سارے لوگ ایک ایک کر کے پاکستان سے رخصت ہو رہے ہیں یہاں کے حالات کی وجہ سے. اور پھر بھی اگر کوئی یہاں پر موجود ہے تو تم ان کی تنخواہوں سے جب ڈائریکٹ 35% ٹیکس لے لو گے اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکس بھی وصول کرو گے، تو ایک پروفیشنل آدمی کی تنخواہ جتنی بھی ہوگی، آدھے سے زیادہ وہ ٹیکس 55% جب وہ ٹیکس دے دے گا تو وہ کیا اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال کرے گا؟ کیا اپنا خرچہ چلائے گا؟ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو تعلیمی نظام ہے، یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لو، سمجھ لو، اور اس شعور کو پاکستان کے بچے تک پہنچا دو کہ تعلیم، مفت تعلیم اور معیاری تعلیم پاکستان کے ہر بچے کا حق ہے.
چاہے وہ غریب ہو یا مڈل کلاس ہو یا امیر ہو. جب یہ ریاست اور حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے تو اسے ہمارے بچوں کو تعلیم معیاری دینی ہوگی اور فری دینی ہوگی. انہوں نے ظالموں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ جتنے پیسے ڈالو گے اتنی اچھی تعلیم ملے گی. حکومت کا کام تعلیم دینا نہیں ہے. حکومت کے اسکول وہ تو ہوں گے بالکل کچرا, اور جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے وہ ہوں گے بہت معیاری. اور کتنے پرائیویٹ اسکول, 94% پرائیویٹ اسکول وہ ہیں جب فیس وہ لیتے ہیں تو اپنا خرچہ پورا نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے اساتذہ ٹھیک نہیں رکھتے. معیاری تعلیم ان پرائیویٹ اسکولوں میں بھی نہیں ہوتی. چند پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تنخواہ جب بہت زیادہ فیس لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر کچھ اچھی تعلیم ملتی ہے. اب اس پرائیویٹ لوگوں وہ مجبور ہیں وہ کیا کریں, لیکن حکومت نے کیا نظام بنایا ہے, یہ حکومت کا کام تھا. اور پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ جب امیر اور غریب کا بچہ ایک ساتھ سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا, ایک جیسا معیار ہوتا تھا, ایک جیسی اپورچونٹی ہوتی تھی. غریب کا بچہ کبھی آگے نکل جاتا تھا, کبھی مڈل کلاس آگے نکل جاتا تھا. اب تو انہوں نے فارغ کر کے رکھ دیا ہے. یہ تعلیم, معیاری تعلیم, ایک نظام, ایک زبان, ایک نصاب, ایک نظام, طبقاتی نظام نہیں. یہ ہمارے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے, ہر خاندان کا حق ہے. اس کو خیرات سمجھ کے ہمیں مت دو, ہمیں معیاری تعلیم دو. اور پھر جب لوگ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم خریدنے کے لیے پیسے لگائیں تو تم کیا کرو کہ تم ان کے اوپر ٹیکس لگا دو, ان کا سلیب بڑھا دو, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکیں. پھر وہ کہیں کہ ہم باہر جائیں گے. کتنے ڈاکٹر بھیجو گے, کتنے انجینئر بھیجو گے, کتنے آئی ٹی ایکسپرٹ بھیجو گے. اس ملک کو بانجھ مت کرو. اس ملک کا نوجوان ہماری طاقت ہے, یہاں کا پروفیشنل آدمی ہماری قوت ہے. ان کو اعتماد دو. ان کو انہوں نے مایوس کر دیا ہے. ہر نوجوان, 80% نوجوان کہتے ہیں ہم ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. بدترین تباہی پھیلا دی ہے ان ظالموں نے. کیا ہم چھوڑ دیں ان کے حال پہ؟ 25 کروڑ لوگوں میں سے 16-17 کروڑ 30 سال تک کی عمر کے نوجوان ہیں. کیا ان سب کو مایوس چھوڑ دیں؟ یہ منشیات کے عادی بن جائیں, یہ اسٹریٹ کرمنل کے حوالے ہو جائیں, یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں. ان کو امریکی CIA, ان کو بھارتی راکٹ پروردہ, یہاں ان کے مقامی ایجنٹ کبھی قوم پرستی کے نام پر, کبھی مذہبی انتہا پسندی کے نام پر اپنے ساتھ ملا کر دہشت گرد بنا دے, پہاڑوں پہ چڑھا دے, اور تم پھر آپریشن کر کے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دو, اور پھر کہو کہ یہ ہماری رٹ ہے. یہ دھندا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. اب تمہیں حق دینا پڑے گا. حق دو عوام کو, حق دو عوام کو, حق دو عوام کو, حق دو عوام کو, حق دو پاکستان کو, حق دو پاکستان کو. بدلو اس نظام کو, بدلو اس نظام کو, جینے دو عوام کو. میرے بھائیوں, یہ نہیں چلے گا. یہ جو حکمران طبقہ ہے, انگریزوں کا پروردہ طبقہ, آج تک ہم پر مسلط ہے, اور انہوں نے خاص قسم کی اپنی ایک انٹرپرائزز بنائی ہوئی ہے. اور یہی لوگ بدل بدل کے حکومتوں میں فوجی ڈکٹیٹر آئیں تب بھی یہی ہوتے ہیں. نام نہاد یہ آ جائیں سیاستدان تو تب بھی یہی ہوتے ہیں. انہوں نے ہم سب کا استحصال کیا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں حالات کو رحم و کرم پر اسی طرح عوام کو چھوڑ کر ہم اپنے دفتروں میں کام کرتے رہیں, ہم اپنے روٹین کی خدمات انجام دیتے رہیں, تو یہ تو نہیں چلے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ معاشرے میں جب اس قدر ظلم پڑ جائے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ ہم فرض سمجھ کے کرتے ہیں. یہ دھرنا بھی ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. الحمدللہ. اس لیے اب پانی بہت سر سے اونچا ہو گیا ہے. اب حالات کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے. مجھے بتائیں, یہ جو ایشوز ہیں ہمارے, اس پر کوئی بات کر رہا ہے؟ کسی پارٹی کی طرف سے آواز آتی ہے؟
جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے. اور دیکھیں ابھی تو کوئی انتخاب بھی سامنے نہیں ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے لوگ یہ کام کرتے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے. اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے؟ ایسے ہی جملہ مترجہ کہتے ہیں جو درمیان میں آ جاتا ہے. کیوں ہونا چاہیے؟ جب آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے اور جس پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر فارم 45 والے ہیں اور فارم 47 والوں کی حکومت بن گئی، تو اگر پی ٹی آئی کا ہی کوئی رہنما یہ کہے کہ فارم 45 کے بجائے ری الیکشن ہو تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے دال پوری ہی کالی ہو. اور ملک کو ایک اور دھنے میں ڈالنا اس طرح سے تاکہ دوبارہ نیگوشیٹ کریں. پھر پارٹی ایک طرف رہ جائے گی اور پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ ڈیل کریں گے اور ایک مرتبہ پھر دھندا ہوگا. اور بعض ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی، وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی. اصل میں ان کا مسئلہ یہ کہ اس دھاندلی میں ان کو شیئر کیوں نہیں ملا اور ان کو کیوں نہیں جتایا، ان کو فارم 47 پہ مسلط کیوں نہیں کیا، ان سے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا. تو یہ لوگ اگر پاکستان میں ایک الیکشن کا غیر ضروری دھندا شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ایک نئی مصیبت میں آپ کو گرفتار کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے، ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کے مطابق حکومت بناؤ، اس کے مطابق فیصلے کرو، جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ قائم کر دیا جائے. لہذا جماعت اسلامی تو واضح طور پر کہتی ہے پاکستان کو ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. جو صحیح عوام کا فیصلہ تھا اس کے مطابق نمائندوں کو کامیاب کیا جائے اور اس کی حکومت بنائی جائے، اس کی ضرورت ہے. اور جو بھی ری الیکشن کی بات کر رہا ہے وہ کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنی پارٹی سے وفادار ہے نہ ملک سے وفادار ہے. اس لیے اب یہ بات تو یہاں رہ گئی. ہم تو بات کر رہے تھے کہ عوام کے حق کے لیے ہم نکلے ہیں اور دین کا فریضہ سمجھ کے نکلے ہیں. کوئی یہ سمجھے یہ سیاست ہے تو یہی سیاست عبادت ہے. یہ اسلامی تحریک ہے جماعت اسلامی، یہ دین کا کانسیپٹ وہ نہیں رکھتی کہ عبادت کرنی ہے تو رہبانیت اختیار کر لو اور سیاست کرنی ہے تو دنیا دار بن جاؤ. دیکھیں ہم وہ سیاست کرتے ہیں کہ جب کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم بدعملی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے پولیس والوں کو بھی نہیں پٹنے دیں گے اور اپنے کارکن کو بھی نہیں پٹنے دیں گے. اور انہوں نے پھر بھی ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا، پھر بھی انہوں نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی. الحمدللہ لوگوں نے ساری رکاوٹیں تو ہٹائیں لیکن ہم تصادم سے بچے. ہمارے لیے کیا مشکل تھا، ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ تو چلے گئے تھے ڈی چوک، بار بار بلانا پڑتا ہے کہ بھائی جب طے کریں گے تو سب جائیں گے، اکیلے اکیلے کیوں جا رہے ہو. یہ 200 لوگوں کے جانے سے کیا ہوتا ہے، جب جائیں گے تو سب جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی ہم اعلان کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ آرام سے جا سکتے تھے، ہم نے کہا نہیں، جب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تصادم کے ذریعے نہیں جائیں گے تو پھر ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. اب حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اگر ہمارا راستہ روکیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کسی کمیٹی کی بات کی ہے، انہوں نے کمیٹی کی بات کی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ آ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں یہ دھندا نہ کریں، سیدھا سیدھا با اختیار ایک کمیٹی بنائیں. وہ با اختیار کمیٹی جماعت اسلامی کی کمیٹی سے بات چیت کرے گی. میں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مشورہ کر کے وہ کمیٹی اس کا اعلان ہم میڈیا پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی با اختیار ہوں گے، یہ بھی پوری بات کریں گے. اور ہمارا تو کوئی بہت راکٹ سائنس ہے نہیں، ہم تو عوام کے ریلیف کے لیے آئے ہیں. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو کچھ بھلا ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے لوگوں کی، یہ بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے، یہ تنخواہ دار لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے، اور یہ آئی پی پیز کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو لگام دے دی جائے. ہم بس اس لیے آئے ہیں. اس لیے ہم اپنی کمیٹی کو یہ ضرور کہیں گے کہ پہلے ہی میٹنگ میں اندازہ کر لو کہ یہ محض ٹالنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے حکومت نے یا پھر یہ واقعی سنجیدہ ہیں. یہ سنجیدگی سے کام کریں گے، ہم بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. جماعت اسلامی ایک سنجیدہ سیریس پارٹی ہے. ہم اپنے امور مملکت میں اور اپنے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے. یہ ریلیف دینے کی بات کریں گے
تو ٹھیک ہے، پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن جب تک یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے دھرنا جاری رہے گا، دھرنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ اور آپ کو میں بات بتاؤں، میں نے آج اپنی خواتین نظم سے بھی بات کی ہے اور وہ بالکل تیار ہیں. اگر ہم انہیں کل کہیں گے کہ خواتین کا جلسہ عام اس مری روڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ کل ہزاروں کی تعداد میں اپنی مائیں بہنیں یہاں پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم پرسوں کہیں گے وہ پرسوں آ جائیں گی. میں اب این ایل ایف سے کہتا ہوں، میں طلباء سے کہتا ہوں، میں مزدوروں سے کہتا ہوں، میں کسانوں سے کہتا ہوں، میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس دھرنے میں آئیں. تاجروں سے کہہ رہا ہوں، صنعت کاروں سے کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں آپ کی آواز ہے یہ دھرنا. آئیے اس میں شرکت کیجئے، اپنی بات کیجئے. سب کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے، ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے کھلا ہوا ہے. آئیں اور اپنی بات کریں، قوم کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. اور میں حکومت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کارکن انہوں نے گھروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں اور دفتروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں یا اسلام آباد سے گرفتار کیے ہیں، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے، فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ رہا ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، اور اگر یہ رہا نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی بس ایسی باتیں کر رہے ہیں. فوراً ان کو رہا کریں اور سیدھے طریقے سے یہ ہمارا آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم عوام کی خاطر یہاں پر دھرنے پہ بیٹھے ہیں. اور اس دھرنے میں اس کو وسیع کرنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، چھوٹا نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. تو بس پھر آپ لوگ سب تیار ہیں تو پھر بات کو آگے بڑھائی جائے. عشاء کی نماز پڑھ لیے تو بس کچھ نے اگر نہیں پڑھی ہے تو عشاء کی نماز پڑھیں گے. پانی دستیاب ہوگا تو وضو کریں گے، نہیں دستیاب ہوگا تو تیمم کریں گے. ہم تو جہاد کے راستے میں ہیں اور جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کبھی وہ دشمن کے مقابلے میں محاذ پہ جا کے لڑنا ہوتا ہے، کبھی دعوت کے میدان میں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہوتی ہے، اور کبھی سیاسی میدان میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے تاکہ یہ بہت بڑا جو عدل کے نظام کی جد و جہد کا کام ہے یہ آگے بڑھ سکے. تو ہم اس میدان میں ہیں اور میں اہل محلہ سے بھی کہتا ہوں، میں تاجروں سے بھی کہتا ہوں، دکانداروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو یقیناً یہاں تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ چھوٹی تکلیف ہے. جس تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اس حکمران طبقے نے وہ بہت بڑی تکلیف ہے. آئیں ہم سب مل کر اس دھرنے کو بھی کامیاب کریں اور اپنے حق کو بھی حاصل کریں. میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا. یہ دھرنا اگر 1 مہینے چلے تو تیار ہیں، اس سے بھی زیادہ چلے تو تیار ہیں. تو بس اب آپ ہیں اور ہم ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ مطالبہ ضرور کریں گے کسی بھی چیز کا جو آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن نظام اس وقت چلتا ہے جو نظم و ضبط ہوتا ہے، جو امیر کی اطاعت ہوتی ہے، جب ڈسپلن قائم ہوتا ہے، ورنہ سب بکھر کر رہ جاتے ہیں. تو اس ڈسپلن کو قائم کرنا ہے. ہم انشاءاللہ یہاں پر دعائیں بھی کریں گے، عبادات بھی کریں گے، فجر کا بھی اہتمام ہوگا، درس قرآن بھی ہوگا، اور نظمیں بھی ہمارے نوجوان سنائیں گے، اور شاعری بھی ہوگی یہاں پر. اور جو نوجوان تقریر کر سکتے ہیں تقریری مقابلہ بھی ہوگا. اور جو بات بڑھے گی تو میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک فوڈ فیسٹیول ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ ارے سب ہوگا یار، سب ہوگا. یہاں اچھی نہیں ہوتی، جائیں گے اتنی زور سے بولے کہ پوری انتظامیہ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. کون سا چوک؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں جائیں گے؟ بیٹھ جائیں گے؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے، لے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ ڈی چوک. ہر کام اپنے وقت پر ہوگا. ابھی تو یہی چوک ہے، یہ اے چوک ہے کہ بی چوک ہے؟ مری روڈ ہے. بہرحال یہاں پر ہم موجود رہیں گے اسی مری روڈ پر. اور یہ منتظمین انشاءاللہ یہ ہمارے عارف شرازی بھائی، راجہ جواد صاحب، یہ ہمارے امیر صوبہ طارق سلیم صاحب، یہ آپ کے میزبان ہیں.
اور آپ ہر کوئی ایثار کا مظاہرہ کریں. ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کسے کہتے ہیں؟ قربانی ایک ہوتی ہے قربانی، اور ایک ایثار اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، اس کے لیے کچھ کرنا اور اپنی چیز چھوڑ دینا. پانی مل رہا ہے اس کو دے دینا، کچھ کم پی لینا، اس کو ایثار کہتے ہیں. تو ایثار سے، رواداری سے، محبت سے، لڑنا نہیں ہے یہاں پر. آپس میں کوئی آگے پیچھے بھی ہو تو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. ایک بہترین بستی بسا دینی ہے ہمیں یہاں پر انشاءاللہ. لوگ یاد رکھیں کہ لوگ آئے تھے اور کوئی حق لے کر گئے تھے یہاں سے عوام کا. تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ واپس آ جائیے. اور کسی وقت بھی خطاب آ سکتا ہے کسی کو، تو پھر تیار رہیں گے اور ہم کوئی بھی بات آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ کام کرنا ہے. تو اس میدان میں موجود رہیے، اس سڑک پہ موجود رہیے انشاءاللہ. پھر آئندہ کا لائے عمل ہو سکتا ہے کہ آپ کو چند گھنٹوں بعد ہم بتائیں گے. ابھی ہم ایک مشاورت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.